بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا اور ان کی مجالس کا اور مواعظ حسنہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ اس کی 33ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس مجلس کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با اخلاق تھے اور آپ فحش گو نہیں تھے۔ عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے جب کہ وہ ہمیں حدیثیں سنا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد زبانی نہیں کرتے تھے اور نہ بیہودہ باتیں ہی کیا کرتے تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ترمذی و مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حسن اخلاق کے متعلق متعدد احادیث ہیں
اور بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ہم چند کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں عذرو ایمان کے کامل ترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس حدیث کی ابو یعلا نے روایت کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس حدیث کی امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب اور تم سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم سب سے اچھے ہوں گے۔ اس حدیث کی امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے ذکر کرنے کے بعد اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا، جو کہ گزشتہ ہمارے پروگرام سے پیوستہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی تندرستی ہو تو اللہ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب تیرا دل تندرست ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے فرشتے اور علم والے گواہی دیں گے۔ تیرے لیے ایک دعویٰ کرنے والا کھڑا کر دیا جائے گا جو تیرے لیے مفید شہادت دے گا۔ اپنے نفس کی صحت پر شہادت دینے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب تجھے اس میں کمال حاصل ہوگا تو پہاڑ کی طرح اٹل ہو جاؤ گے، جسے حوادث کی ہوائیں نہ ہلا سکیں گی، نہیں نیزے بھالے اسے توڑ سکیں گے، نہیں خلقت کا دیکھنا اور ان سے میل جول کچھ اثر کرے گا، نہ تیرے دل میں کوئی وسوسہ آ سکے گا، نہ کوئی تیرے باطن کے اجلے پن کو میلا کر سکے گا۔ خلقت کی رضامندی چاہنے والا اللہ کا نافرمان ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو شخص اپنے کسی عمل سے مخلوق کی رضامندی چاہے، خلقت کی رضامندی چاہے اور اس کی قبولیت کا خواہاں ہو،
اس سے الگ رہو۔ وہ نافرمان غلام ہے جو مالک سے بھاگا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور اس کا ناشکر گزار ہے۔ اس کی نعمت کی آڑ میں اس کی درگاہ سے دھتکارا ہوا اور لعین ہے۔ خلقت تجھ سے تیرا دل، تیرا دین اور بھلائی چھین لے گی، اور تجھ سے رب کو بھلا کر تجھے مشرک بنا دے گی۔ خلقت تجھے اپنے لیے چاہتی ہے، تیرے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے لیے چاہتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ جو تجھے تیرے لیے چاہتا ہے اسی کو طلب کر اور اسی میں مشغول رہ، کیونکہ اس کے ساتھ مشغول ہونا اس سے بہتر ہے جو تجھے اپنے لیے چاہتا ہے۔ قرب الہی کے علاوہ تجھے اگر کچھ درکار ہے تو اسے اللہ ہی سے طلب کر، خلقت سے نہیں مانگ، کیونکہ خلقت میں اللہ کے نزدیک وہی ناپسندیدہ ہے جو دنیا کو خلقت سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ حکم الہی کے بغیر مخلوق اپنے لیے اور نہ دوسرے کے لیے کسی نفع یا نقصان کی مالک نہیں ہے۔ تو اللہ کی طلب کر اور اسی سے لو لگا، وہ تجھے چاہنے لگے گا۔ آغاز میں تو چاہنے والا ہوگا اور وہ چاہا جانے والا یعنی مطلوب، انتہا میں وہ چاہنے والا ہوگا اور تو چاہا جانے والا۔ بچپن میں بچہ اپنی ماں کا طالب ہوتا ہے اور جب بڑا ہو جائے تو اس کی ماں اس کی طالب ہوتی ہے۔ اللہ پر تیرے ارادے کی سچائی جب ظاہر ہوگی تو وہ تجھے چاہنے لگے گا، اور جب اپنے ساتھ تیری محبت کو سچا جان لے گا تو وہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، تیرے دل کی رہنمائی کرے گا اور تجھے اپنے قریب کر لے گا۔ تجھے فلاح کیسے حاصل ہو جب کہ تو نے اپنے دل کی آنکھوں پر اپنے نفس اور حرص اور خواہش اور شیطان کے ہاتھ رکھ چھوڑے ہیں۔ دل کی آنکھوں سے ان ہاتھوں کو ہٹا دے، پھر ان چیزوں کی اصلیت تم پر روشن ہو جائے گی۔ اپنے نفس سے مجاہدہ کر اور اس کی مخالفت کر کے اسے الگ کر، تاکہ شیطان اور حرص اور خواہشات کو اپنے دل سے ہٹا سکے۔ تجھے اللہ تک رسائی ہو جائے گی۔ ان ہاتھوں کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اور تیرے درمیان کے حجاب اٹھ جائیں گے، چنانچہ تو اس سے ما سوی اللہ کو دیکھنے لگے گا، اپنے نفس کو بھی دیکھ لے گا، اپنے عیب دیکھ کر ان سے بچے گا، غیر کے عیب دیکھ کر ان سے بھاگے گا۔ جب تجھے یہ کمال حاصل ہو جائے گا اللہ تجھے اپنا مقرب بنا لے گا۔ وہ کچھ عنایت کرے گا جو نہ کبھی تیری آنکھوں نے دیکھا اور نہ ہی کانوں نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ تیرے دل اور باطن کی سنوائی اور بینائی تیز ہوگی، قلب اور باطن صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کرامت خلعت عنایت فرمائے گا، اپنی ولایت سے مالک و حاکم بنائے گا، ساری خلقت پر
تیرا حال ظاہر کر دے گا، تجھے اپنے قرب کا نگہبان اور محافظ بنا دے گا۔ فرشتے تیرے خادم ہوں گے، نبیوں اور رسولوں کی روحوں کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا۔ خلقت میں سے کوئی بھی چیز تم پر چھپی نہ رہے گی۔ دنیا طلبی چھوڑ دے، یہ تیرا پیٹ نہ بھرے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا، اس مقام کی طلب اور تمنا کر، اسی کو اپنا محور فکر بنا، اور دنیا کی طلب چھوڑ دے، یہ تیرا پیٹ نہ بھرے گی۔ اللہ سے مشغول رہ، وہی تیرا پیٹ بھرے گا۔ جب تجھے یہ مقام مل جائے تو دنیا و آخرت میں غنا اور بے نیازی حاصل ہوگی۔ اے غافل، جو پیار کرتا ہے اس سے پیار کر، جو طالب ہے اس کو طلب کر، جو مشتاق ہے اسی کا اشتیاق کر، جو تیرا ارادہ رکھتا ہے تو اسی کا ارادہ رکھ۔ کیا تو نے یہ ارشاد باری نہیں سنا؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ کو ان سے محبت ہے اور انہیں اللہ سے محبت ہے۔ اور تو نے کیا حدیث قدسی میں اس کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَإِنِّي إِلَىٰ لِقَائِكُمْ لَأَشْوَقُ، اور میں تم سے ملنے کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھیل کود میں مت لگ۔ اس نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس کے غیر سے پیار نہ کر۔ اگر غیر سے پیار کرو تو صرف شفقت اور رحمت اور مہربانی جائز ہے، نفسوں کی محبت جائز ہے، لیکن غیر کو نہ دلوں سے پیار جائز ہے نہ باطن سے جائز ہے۔ چنانچہ اے مخاطب، اللہ ہی میں مشغول ہو، غیر اللہ سے تعلق ختم کر دے۔ اللہ کے سوا کسی غیر سے الفت اور محبت نہ رکھ۔ خلقت کو اپنے دل سے باہر نکال کر اس سے الگ کر دے۔ دل کو فقط اللہ تعالیٰ کے لیے خالی رکھ۔ اے جھوٹے، اے کاہل، کسی کی بات پر کم ہی سننے والے، اگر تو میری بات مان لے اور میرے کہے پر عمل کرے تو تیرا یہ عمل تیری جان کے فائدے کے لیے ہوگا، اور اگر میری بات پر عمل نہ کرے تو اس میں تیرے ہی نفس کا نقصان اور وبال ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نفس ہی کے لیے بھلا ہے جو کچھ وہ عمل کرے، اور نفس ہی کے لیے برا ہے جو کچھ وہ عمل کرے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم نے اچھے عمل کیے تو اپنے ہی نفسوں کے لیے، اور اگر برے عمل کیے تو اپنے ہی کے لیے۔ کل قیامت کے دن نفس ہی جنت میں اعمال کا ثواب پائیں گے، اور دوزخ میں اعمال کا عذاب پائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعموا طعامکم الاتقیاء واعطوا خرقکم المؤمنین، اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ، اپنا کپڑا ایمان والوں کو پہناؤ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اپنا کھانا جب تو پرہیزگاروں کو کھلائے گا اور اس کے دنیاوی کاموں میں
اس کا ہاتھ بٹائے گا تو یوں اس کے عمل میں شریک ہو جائے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہ آئے گی، کیونکہ تم نے اس کے مقصد کے لیے اس کی مدد کی، اس کے بوجھ کو اس سے اٹھا لیا، اس کے رب کی طرف اس کے قدم تیز رفتار کرا دیے۔ اور جب تو اپنا کھانا کسی منافق، ریاکار اور نافرمان کو کھلائے گا اور اس کے دنیاوی کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے گا اور یوں اس کے کاموں میں شریک ہو جائے گا اور اس کے عذاب میں کوئی کمی نہ آئے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں اس کی مدد کی، اس کی برائی تیری طرف لوٹے گی۔ اے جاہل، علم سیکھ، جو عبادت علم کے بغیر ہو اس میں بھلائی نہیں، اور نہ علم کے بغیر یقین میں خیر و خوبی ہے۔ علم سیکھ اور عمل کر، اس طرح تو دنیا و آخرت میں فلاح پائے گا۔ علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے پر اگر تجھے صبر نہ آئے تو فلاح کیسے پا سکے گا؟ جب تو اپنے آپ کو مکمل طور پر علم کے سپرد کر دے گا، وہ بھی تجھے اپنا کچھ حصہ دے گا۔ علم سیکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی نے ایک عالم سے استفسار کیا کہ آپ کو جو علم ہے وہ کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوے کے سویرے اٹھنے، گدھے کے صبر، خنزیر کی حرص اور کتے کی خوشامد سے حاصل کیا۔ اس طرح کہ میں سویرے ہی اٹھ کر علماء کے دروازے پر پہنچتا، جس طرح کہ کوا سویرے ہی اٹھ جاتا ہے، ان کے ڈالے ہوئے بوجھوں پر ویسے ہی صبر کرتا جس طرح کہ گدھا بوجھ اٹھانے پر صبر کرتا ہے۔ علم سیکھنے پر ایسی حرص کرتا جیسے کہ کھانے کی چیز پر خنزیر حرص کرتا ہے۔ اساتذہ کی اس طرح سے خوشامد کرتا جیسے کہ کتا اپنے مالک کے دروازے پر کھانے کے لیے چاپلوسی کرتا ہے۔ اے علم سیکھنے والے، اگر تو علم سیکھنا چاہتا ہے اور فلاح پانا چاہتا ہے تو اس عالم کی بات پر توجہ دے اور اس پر عمل کر۔ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ جو عالم اپنے علم پر عامل ہو اور عمل میں مخلص ہو اور علم سکھانے پر صبر کرنے والا ہے تو ایسے عالم کے لیے موت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مرتا ہے تو اپنے رب سے جا ملتا ہے، اللہ کے ہاں اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ یہی دعا ہے کہ الہی ہمیں علم اور اس میں اخلاص عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔